قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعدی بہا عنا حقہ العظیم۔ چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، آمدہ سوئے تو قدسی پے درما طلبی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، پس پردہ سماعت فرمانے والی ہماری محترم ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے 16واں پارہ سورہ مریم کی 16 سے 32 آیتیں تبرکاً تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ باری میں جہاں اختتام پذیر ہوا تھا درس، وہاں پر ہم نے سنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بیوی مریم کے پاس جب بے موسمی پھل دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی عمر میں، گو کہ عمر ازلی کیوں نہ ہو جائے، اولاد عطا کر سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عنایت فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اس سے پہلے یحییٰ کا نام کسی بھی پیغمبر کا نہیں رکھا گیا تھا۔ پھر ان کی ولادت پر خوشی منانے کے لیے ان پر سلام بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں تک کا درس اور خلاصہ تفسیر کا آپ نے سنا، اور آج کے درس میں جو سورہ مریم شریف کے دوسرے حصے کے طور پر بیان کرنا ہے وہ ہے حضرت بی بی مریم کے واقعات۔ گزشتہ درس میں آپ اور ہم نے سنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے خالو ہیں اور بیت المقدس کے متولی ہیں۔ بیت المقدس کی تمام تر ذمہ داریاں انہی لوگوں کے ذمے ہیں۔ بی بی مریم کی والدہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں کہ انہیں بیٹا عطا کیا جائے تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بیٹی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے اور ان کا نام مریم ہے۔ مریم، بی بی مریم کی والدہ کا نام حنہ بتلایا گیا ہے سے حنہ۔ انہوں نے دعا کی بیٹے کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹی عنایت فرمایا، تو تعجب کا اظہار کیا اور کہا تھا کہ یا الہ العالمین، میں نے آپ سے بیٹا طلب کیا تھا لیکن آپ نے بیٹی دے دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بیٹی کا پیدا ہونا ایک اتنی عظیم نعمت بن گئی کہ ایک علیحدہ سے مذہب اس دنیا میں وجود پذیر ہوا جس کو عیسائیت کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر ہوئے، نبی ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، تو اب دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ کیا بہتر ہے تمہارے حق میں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ لڑکا بہتر ہے یا لڑکی بہتر ہے۔ اس مضمون پر گزشتہ باری میں بھی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا
آج بتلایا جا رہا ہے کہ وذکر فی الکتاب مریم، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، یہ دونوں قریب ہونے سے آواز آتی ہے، ہاں اب نہیں آتی۔ آپ کی اس کتاب قرآن مجید میں بی بی مریم کے واقعات بیان فرمائیے۔ وذکر فی الکتاب مریم، بی بی مریم کے واقعات بیان فرمائیے، چونکہ چند اسلامی واقعات ایسے ہیں جو کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوئے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی کرامتیں ہیں، ان کے معجزات ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ آپ اور ہم اس سے پہلے گزشتہ سورہ کہف میں سن چکے ہیں، کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا 309 سال تک، اور پھر ان کو غار سے برآمد کیا۔ اس سے قبل عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر نشانی قائم ہو گئی۔ آج کے درس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فی کتاب مریم، کہ آپ کی کتاب میں بی بی مریم کے بارے میں ذکر کیجئے کہ اذن تبذت من اہلی کا مکان شرقیہ، وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی تھی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ قرآن مجید قصے بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ اکثر مقامات پر آپ دیکھے ہوں گے کہ واقعات شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں قصہ گوئی نہیں رہتی۔ یہ قرآن مجید کا مزاج نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار قصہ بیان کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بی بی مریم کے بارے میں آپ سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی جانب چلے گئی تھی۔ اب اس کے بعد پھر واقعات آ رہے ہیں، سورہ کہف میں بھی ایسے ہی دیکھا آپ نے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اعجاز البیان ہے۔ قرآن کا اعجاز البیان یہ ہے کہ وہ جہاں سے چاہے واقعات بیان کر دیں، لیکن پڑھنے والے کے دل و دماغ پر بار نہیں گزرتا، ذہن پر اس کے بار نہیں گزرتا۔ آپ نے دیکھا کہ درمیان واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کے احکامات نازل فرما دیے، حالانکہ آپ غور کر دیکھیں تو وہاں پر دوسری جگہ روزے کے احکامات ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں بیان فرما دیے۔ لیکن جو تلاوت کرنے والا ہے اس کی طبیعت پر گرام بار نہیں ہوتا، یعنی بوجھ وہ محسوس نہیں کرتا کہ ایک بات ہوتے ہوتے پھر دوسری بات آ گئی۔ ابھی یہاں پر آپ زکریا علیہ السلام کے واقعات ترتیب وار سن رہے تھے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وذکر فی الکتاب مریم، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مریم کے بارے میں اپنی کتاب میں ذکر کیجئے۔ تب جو ربط آیات ہے، چونکہ یہ اعجاز قرآن میں سے ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی واقعہ بیان کر دے، پڑھنے والے پر گرا نہیں گزرتا، ہو یعنی بے ترتیبی معلوم نہیں ہوتی، اس کو اعجاز قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک جگہ چلے گئی بی بی مریم۔ اب دیکھیے، بات کا جو واقعہ ہے قرآن نے پہلے بیان کر دیا، اور جانے کی جو وجہ تھی، یعنی کہ مقام شرقیہ میں جانے کی جو وجہ تھی وہ بعد میں بیان ہو رہی ہے۔ پہلے بیان کر دیا کہ مقام شرقیہ میں مشرق کی جانب کیوں چلی گئی تھی، پہلے بیان کر دیا۔ اس کی وجوہات بعد میں بیان کی گئی ہیں کہ وہاں جانے کی وجہ کیا تھی، بعد میں پہلے جانے کا سفر کا تذکرہ فرما دیا۔ ایسے واقعات کو اعجاز القرآن کہتے ہیں کہ اس میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ سیدھا سیدھا پڑھ کر سنا دیا جائے یا کہہ دیا جائے
تو قصے کہانی لگے گی، جیسے قصے کہانیوں میں ترتیب وار ایک قصہ ہوتا ہے، پڑھ کر سنا دیا گیا، لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیے آپ کہ وہ بعد والے واقعے کو پہلے بیان کر رہا ہے، پھر اس کے بعد واقعہ بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آڑ بنا لی، وہ پردے میں چلی گئی۔ یہ انٹروڈکشن ہے، اور انٹروڈکشن کے بعد واقعات آ رہے ہیں، دیکھیے آپ۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيًّا، کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور وہ تندرست تھا، نوجوان آدمی کے جیسا تھا، لیکن وہ بشر کی صورت میں آیا، وہ انسان کی صورت میں آیا۔ کیوں آیا؟ سویہ اس نے اختیار کر رکھی تھی، انسان کی صورت اختیار کر رکھ کر بی بی مریم کے سامنے آیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اگرچہ اچانک فرشتہ سامنے آ جاتا تو ڈر جاتی، اس سے پہلے انہوں نے کبھی فرشتے کو دیکھا نہیں تھا، وہ ڈر جاتی۔ بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، ایک ان کا حجرہ ہوا کرتا تھا، اور ان کے خالو زکریا علیہ السلام وہاں کے متولی تھے، دیکھ بھال وہی کیا کرتے تھے۔ اب ان کے بعد جو متولی ہونا تھا، وہ قاعدے کے مطابق ہمیشہ لڑکا ہی خدمت کرتا ہے، پہلے زمانے سے بھی لڑکا ہی متولی ہوا کرتا تھا۔ اور قرآن نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں ایک بھی نبیہ نہیں ہوئی ہیں، یعنی عورت نبی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ صاف کہہ دیا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو تم شمار کرتے ہو، اس میں ایک نبی بھی عورت نہیں تھی، سب کے سب مرد تھے۔ اس کی وجوہات بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی مریم نبیہ نہیں تھی۔ حالانکہ آپ سن رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کے واقعے میں اور اب بی بی مریم کے واقعے میں جبرائیل امین آ کر بی بی مریم کو خوشخبری سنا رہے ہیں، بی بی مریم کو آ کر خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب بھی جبرائیل آتے تو کسی نبی کے پاس آتے اللہ کا پیغام لے کر۔ جبرائیل امین کا ذمہ داری یہی ہے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر انبیاء کے پاس وہ پہنچتے ہیں۔ اس لیے ابھی آپ سنیں گے کہ ان کو قرآن نے رسول کہا۔ رسول کے معنی یہ ہے کہ پیغام پہنچانے والا۔ اب جبرائیل امین کو جو قرآن نے رسول کہا، اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے جیسے ایک نبی یا رسول ہیں، نہ وہ نبی ہیں نہ رسول ہیں۔ ان کو قرآن نے رسول اس معنوں میں کہا کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ منون، اپنی طرف سے نہ اس میں کچھ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کا پیام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اب جبرائیل امین کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے ہیں، اس لیے ان کو رسول کہا گیا ہے۔ آپ یہاں پر اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، رسول کے معنی جو میں نے ابھی بتائے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اور ایسا پیغام پہنچا دینے سے اس کو رسول نہیں کہیں گے، اس کو رسول نہیں کہیں گے، پیغام پہنچانے کی نسبت سے رسول کہا گیا ہے۔ تب دوسرے رسولوں میں اور جبرائیل امین میں کیا فرق ہوا؟ دوسرے جو انبیاء علیہ السلام ہیں یا دوسرے جو رسول ہیں، ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کی امت ہوتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے۔ جو رسول ہوتے ہیں نا، ان کی کیا ہوتی ہے؟ امت ہوتی ہے۔ اور دوسری ان کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ وہ صاحب کتاب ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ صاحب کتاب نہیں ہوئے تو پھر ان کو نبی کہا گیا ہے۔ اس لیے انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، رسولوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، اس لیے کہ جن نبیوں پر کتاب نازل کی گئی ہے ان کو رسول کہا گیا ہے۔ اور ویسے انبیاء علیہ السلام سب کے سب انبیاء علیہ السلام ہی کے لقب سے مخاطب کیے گئے ہیں۔
تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جبرائیل امین کو جو رسول کہا جائے گا وہ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سے رسول نہیں ہے، چونکہ پہلی شرط پوری نہیں ہوتی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ رسول ہونے کے لیے ان کی امت کا ہونا ضروری ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تو ہے ہی نہیں، اور دوسرے کیا ہے؟ وہ صاحب کتاب ہونا۔ جبرائیل امین اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اللہ کے پیغمبروں تک پہنچاتے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ صاحب کتاب نہیں ہیں وہ، اس لیے بھی ان کو رسول جیسے عام رسولوں کو کہا جاتا ہے ویسا نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ یاد رکھ لیجئے۔ جب اب دیکھیے واقعات کا تسلسل آپ سنتے جائیے کہ جب جبرائیل امین بی بی مریم کے سامنے آنے کے بعد وہ گھبرا گئیں۔ قالت، بی بی مریم نے کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ بی بی مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس زمانے میں بھی گوشے پردے کا بڑا اہتمام تھا، حالانکہ یہ انسان کی شکل میں ہی آئے تھے۔ اللہ سے ڈرنے والا مانگتی ہوں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ خالہ، یہ کس نے کہا؟ خالہ جبرائیل امین نے کہا۔ کیا کہا؟ انما انا رسول ربک، کہ انما بے شک میں رسول ربک، کہ رب کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ تو یہاں پر رسول کے معنی ہیں پیغمبر کے، پیغام لانے والے کے، صاحب امت کے نہیں ہیں۔ یہ صاحب امت، جبرائیل امین صاحب امت نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس لیے ان کو رسول کہا گیا ہے۔ اس لیے کیا کہا انہوں نے کہ انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی جانب سے فرستادہ بھیجا گیا رسول ہوں۔ میرا کام کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچا دینا۔ یہی کام آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کرتے آئے ہیں جبرائیل امین۔ پھر انہوں نے فوراً کیا کہا کہ لی احبب لکی غلامن زکیہ، کہ میں تمہیں، یہاں پر تاکہ حذف میں ہے، تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دوں۔ اب یہ اتنے صریح اور صاف الفاظ ہیں کہ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دوں۔ اب بظاہر ایسا سمجھ میں آ رہا کہ یہ شرک ہو گیا، کہ اولاد دینے والا تو کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، لیکن جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو ایسے قرآن مجید میں ایسے واقعات، ایسے باتیں آپ کو مل جائیں گی، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں اور انہیں ہوا میں اڑاتا ہوں۔ ان کے معجزات میں سے ہیں کہ میں جو بیمار لوگ ہیں ان پر جب ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا اپنے معجزات بیان کرنے کے بعد، یہ سب میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، یہ سب میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا آپ کو شرک سے بری کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جو میں باتیں دکھا رہا ہوں یہ معجزہ ہے اور اس میں میری ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے میں یہ دکھا رہا ہوں یا یہ معجزہ بتا رہا ہوں۔ تو ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کر دینا گویا کہ انسان کو شرک سے بچا دیتا ہے، ورنہ شرک کا شائبہ ہوتا۔ یہاں پر بھی شرک کا شائبہ ہو رہا ہے کہ کیسے کہہ دیا جبرائیل امین نے، اور ایسے صاف اور صریح الفاظ ہے کہ لی احبب لکی غلامن زکیہ، کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ عقلمند دانا ایک بیٹا دوں کہا انہوں نے، احبب دینا، میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ اب اس میں شرک اس لیے نہیں رہا چونکہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کی جانب سے آ رہا ہوں،
انہوں نے اوپر پہلے کہہ دیا کہ میں کس کی جانب سے ہوں، انما انا رسول ربک، انما انا رسول ربک، پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آ رہا ہوں، ان کی جانب سے فرستادہ ہوں۔ تب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بعد میں میرے جو افعال ہیں، میرے جو اذکار ہیں، میرے جو احکامات ہیں، وہ کس کی جانب نسبت کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے۔ کیوں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا فرستادہ ہوں۔ میری اطاعت واطیع الرسول واطیع اللہ، میری اطاعت، رسول کی اطاعت کیا مانی جائے گی؟ اللہ کی اطاعت مانی جائے گی۔ رسول کے احکامات اللہ کے احکامات مانے جائیں گے۔ اس لیے پہلے سے ہی شرک سے بچنے کے لیے تشریح فرما دی کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ اب کوئی شرک باقی نہیں رہا۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام وہاں کہا تھا کہ میں بیماروں کو شفا یاب کرتا ہوں۔ اگرچہ آپ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھ لینا، خالی الذہن، سیاق اور سباق کے بغیر، یعنی اول اور آخر میں کیا مضمون چلتا آ رہا ہے، اس کے بغیر اگرچہ آپ پڑھ لیں تو ذہن یہی بولے گا کہ بھئی یہ تو صریح شرک ہو گیا۔ جیسا کہ یہاں جبرائیل امین نے کہا، تو عام جو بند ذہن والے ہیں، جن کو علم نہیں ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ بھئی یہ تو شرک ہو گیا۔ حالانکہ ان کو اپنی عقل سے سوچنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام اس خاکدان عالم میں شرک کو مٹانے آتے ہیں، شرک کو بڑھانے نہیں آتے۔ یہ بات اصولی ہے نا، کہ وہ شرک کے بڑھاوے کے لیے نہیں آتے، وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ ان کے کسی قول اور فعل سے ایسا شرک ہونا ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ ہماری کم عقلی، کم علمی کا وجہ ہے، وہ ہماری کم عقلی، ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکی جو ان کے الفاظ ہیں۔ ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی الفاظ تھے، ہماری عقل پہنچ نہیں سکی وہاں تک۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل امین کے الفاظ ہیں، ہم وہ الفاظ کی گہرائی میں نہیں جا سکتے، اس لیے ہم اپنی طرف سے شرک کا، بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ نری جہالت ہے۔ جب تک کسی بات کی اچھی تحقیق نہ کر لیں اور علم کی بلندی تک نہ پہنچائیں، اپنی جانب سے ایسی باتیں کہنے سے کیا کریں؟ گریز کریں۔ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ بظاہر یہ تو شرک نظر آ رہا ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت شریفہ کا عطف کہاں پر ہے؟ آیت شریفہ کا عطف اس بات پر ہے کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تیرے رب کی جانب سے فرستادہ، بھیجا گیا، پیغام پہنچانے والا رسول ہوں۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا کہا اللہ تعالیٰ کا کہا مانا جائے گا، ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے جائیں گے۔ وَآتِیُ الرَّسُولَ وَأَطَاعُ اللَّهَ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ بے شک کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ تب رسول کا جو فعل، قول، عمل ہوگا وہ من جانب اللہ تعالیٰ ہوگا، چونکہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرستادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی مرضی سے، اپنے منشے سے کوئی بات نہیں کہتے۔ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق کہتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی زبان کھولیں تو سوچ سمجھ کر ہم کو زبان کھولنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود دوسروں کو بدعتی اور مشرک کہتے کہتے خود وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں، حالانکہ وہ شرک نہیں بھی رہا ہوگا۔ بہت ہی احتیاط چند چیزوں میں بہت احتیاط برتنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں، اگرچہ کوئی آپ کے سامنے شرکی عمل کر رہا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی شرک سے برات کی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ شرک میں مبتلا ہے، میری آپ سے دعا ہے کہ اس آدمی کو شرک سے نکال دیجیے۔ اگرچہ حقیقی معنوں میں اس کی قسمت میں شرک سے نکلنا رہ جائے گا، وہ شرک سے نکل جائے گا اور موحد ہو جائے گا تو سارا ثواب آپ کے ذمہ آ جائے، وہ جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، الا یہ کہ اس کو جا کر یہ کہہ دیں کہ تو مشرک ہے، تو یہ ہے، وہ ہے، اس کی وجہ سے وہ اور پیچھے ہو جائے گا۔ اس کی تربیت کرنی چاہیے اس کو۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ مسئلہ پوچھا گیا، فقہی مسئلہ
کہ مشرکین اور کافرین جب ہم کو سلام کرتے ہیں تو اس میں پورے کے پوری سلام میں کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ یہ مکمل دعا ہے، ایسی دعا دنیا میں کسی بھی مذہب کے الفاظ میں شامل نہیں ہیں۔ دوسرے مذاہب کے جو سلام کرنے کے یہ تحیہ جس کو کہتے ہیں، سلام تو خاصہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور تحیہ ہم اس کو بہتر الفاظ سے واپس کرنا ہے۔ جو ہم کو سلام کرتا ہے، یہ وشز کرتا ہے، گڈ وش کرتا ہے، اس کو اسی طرح سے کہنا ہے۔ اب یہ مسئلہ اگرچہ کوئی مخالف ہمارا ہم کو اس طرح کے پورے الفاظ، آج کل تو لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے تمام باتیں عام ہو گئی، ان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ سلام کرے تو جواب کیسا دینا ہے، سلام کے آپ کو بھی معلوم ہو گیا، لیکن بہت سارے ہم تحقیق میں نہیں جاتے کہ اگرچہ ان کے مذہب کے اعتقاد کے لحاظ سے کچھ الفاظ کہہ دیں تو الفاظ کے معنی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، ہم اس تحقیق میں نہیں جاتے، لیکن غیر قوم والے ہمارے سلام کی پوری تحقیق میں ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ دنیا کے تمام سلام تحیہ میں بہترین تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ اب کوئی غیر مسلم اگرچہ ہم کو ایسا سلام کرے، اب یہ سلام کی بات آ گئی تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، چونکہ سلام والی آیتیں جا کر بہت دن ہو گیا، اس کے مسائل بھی آپ لوگ بھول گئے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، سنت کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ سلام کرنے والا السلام علیکم کہے۔ کیا کہے؟ السلام علیکم کہے۔ اور یہ بھی ممانعت ہے کہ سلام کرنے والا اپنی جانب سے پورا سلام کہہ دے۔ پورا سلام کیا ہے؟ سنت کے مطابق پورا سلام یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 کلمے، یہ پورا سلام کہتے ہیں اس کو۔ لیکن ایسا پورا سلام کسی سامنے والے کو یا مسلمان کو کہنے سے منع کیا گیا، اس کو بھی جواب کا موقع ملنا چاہیے۔ اب اگرچہ آپ کو کتنا سلام کرنا ہے؟ السلام علیکم، بس اتنا ہی سلام کرنا ہے آپ، پھر وہ جواب دے گا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ سامنے والا ہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ سامنے والا ہی پورا سلام کر دے، پورا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارے لیے تو اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، پورا سلام تو اسی نے کر دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم واو لگا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے پورے سلام سے پہلے واو یعنی اور لگا دو، اور لگا کے اس کے سلام، اس کے تحیت کا جواب دے دو کہ وعلیکم السلام۔ ہمارے پاس ویسے نا السلام علیکم کے بعد کیا کہتے ہیں ہم؟ وعلیکم السلام۔ جو وا لگانا ہے وہ سنت کے مطابق ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی تھی تو میں آپ سامنے سنا دیا تھا۔ تو اس طرح سے جو قرآن مجید میں واقعات ہیں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے کہ یہ میرا عمل، یہ میرا کہا ہوا نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دینے والا کوئی اور ہے، میں تم کو دینے آیا ہوں، دینے والا تو کوئی اور ہے، میں درمیانی آدمی ہوں اور میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ اب درمیانی والا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں دینے آیا ہوں، تو اس کا مطلب بدعت اور شرک نہیں ہے۔ اگرچہ وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کے علاوہ دینے آیا ہوں، یہ ایسے مسائل بہت ہی یاد رکھنا چاہیے آپ کو۔ اگرچہ وہ کہتا، درمیانی آدمی جو میڈیٹر، وہ یہ کہتا کہ اللہ نہیں بھی چاہا تو میں بیٹا دینے آیا ہوں، اللہ نہیں بھی دیتا تو میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، تو یہ بہت بڑا شرک، یہ شرک جلی ہو جاتا۔ اللہ کے علاوہ ایسا کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک جلی ہے۔ جبرائیل امین ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہا بھی تو میں بیٹا دینے آیا ہوں، اللہ کی مرضی کے خلاف میں بیٹا دینے آیا ہوں، میں بیٹا دینے آیا ہوں، اللہ چاہے نہ چاہے
اگرچہ ایسے الفاظ یعنی ہم جس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ کو ایوائڈ کرتے ہوئے اگرچہ کہیں تو یہ کیا ہوگا، یہ شرک ہے یہ، اور یہ شرک جلی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی، ان کے معجزات میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ کے بِإِذْنِ اللَّهِ کہا انہوں نے، بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے یہ کام کرتا ہوں۔ اب جب اللہ کا اذن شامل ہو گیا تو بدعت اور شرک وہاں سے خارج ہو گئے، چونکہ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام نے شامل کر لیا۔ اور یہاں پر بھی انما انا رسول ربک میں جو اب رسول ہیں وہ جبرائیل امین، وہ جو کچھ بھی حکم دیں گے وہ اللہ کا حکم ہوگا، جو کچھ بھی تلقین کریں گے اللہ تعالیٰ کی تلقین ہوگی وہ۔ تو یہاں پر شرک اور بدعت کی کوئی بات نہیں ہے کہ جبرائیل امین پر الزام لگایا جائے۔ لِأَحْبَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں ایک ذکی اور نیک اچھا چال چلن والا پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ خالت انی یکون لی غلام ولم یمسس، چونکہ آپ نے سنا کہ بی بی مریم کی والدہ بی بی حنہ انہوں نے بیٹے کی فرمائش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو بیٹا دینا منظور نہیں تھا، انہوں نے بیٹی دے دیا، اور بیٹی کا نام کیا ہوا، وہ بی بی مریم ہوا۔ اب پھر بھی بیٹے کی خواہش، بیٹے کی گنجائش باقی تھی، چونکہ وہ متولی بنانا تھا بیت المقدس کا نگران کار، جن کے پاس ساری چابیاں ہوتی تھیں، اور وہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہی ہوتے آئے ہیں، بیت المقدس کے جتنے بھی نگران کار ہیں۔ اب بیٹی کو یہ عہدہ نہیں دیا جا سکتا تھا، بی بی مریم کو یہ عہدہ نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے عجیب اور غریب واقعات، قدرت کی نشانیاں دنیا کے سامنے بیان کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر تزوج کے، بغیر میاں بیوی ملے کے بیٹا عنایت کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ کہف میں بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو روز مرہ کے جو معمول کے جو واقعات ہیں وہ بھی اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہا تو معمول کے واقعات کے بغیر بھی اولاد دے سکتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو دے دیا، اب اس کے بعد باری تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ بی بی صاحبہ نے، بی بی مریم نے بہت ہی تعجب کے ساتھ کہا، خالت انا یکون لی غلام، تعجب کے ساتھ کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ غلام کہتے ہیں بیٹے کو، غلام کہتے ہیں لڑکے کو، عربی میں غلام کے معنی بیٹا بھی ہے، لڑکا بھی ہے۔ اور ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی بشر نے، کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، یمسسنی مسا سے چھونا، مجھے کوئی بشر چھوا تک نہیں۔ یہ ہماری زندگی کے افعال میں سے ہے کہ میاں بیوی کا تزوج ہونا، میاں بیوی کا ملاپ ہونا، تو پھر حمل ٹھہرنا، اولاد ہونا، یہ عام روایتی طریقہ ہے یہ، لیکن اس طریقے پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایسا اولاد پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ہی تزوج کہتے ہیں، اس کو ہی اگرچہ نکاح کے ذریعے سے ہو تو اولاد کو کیا کہتے ہیں ہم، حلال اولاد کہیں گے، اگر بغیر نکاح کے تزوج ہو جائے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، حرام اولاد کہتے ہیں۔ حرام ولد الزنا کے اسلام میں احکامات الگ ہیں، ولد الزنا کے احکامات الگ ہیں، اور جو اولاد نکاح سے پیدا ہوتی ہے وہ نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دادا دادی اور والدین سب کے جائیداد میں سے حصہ رکھا ہے جو اولاد پیدا ہوتی ہے نکاح کے ذریعے سے۔ اور جو ولد الزنا، ولد الزنا کس کو کہتے ہیں اسلام میں، وہ بھی تزوج کے ذریعے سے ہی، میاں بیوی کے ملنے سے ہی پیدا ہو رہے ہیں، وہ کوئی غیر فطری عمل سے نہیں ہو رہے، وہ فطری عمل ہی ہے میاں بیوی کا ملنا، اس سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن نکاح سے پیدا نہیں ہوئے وہ۔
وہ کیا ہوئے؟ نکاح سے پیدا نہیں ہوئے۔ نکاح کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیے جو بغیر نکاح کے پیدا ہوا وہ بھی تزوج سے ہی پیدا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے ملنے سے ہی پیدا ہو رہا ہے، لیکن اسلامی طریقے سے تزوج، اسلامی طریقے سے وہ پیدا نہیں ہوا، اس لیے اسلام اس کو ولد الزنا کہتا ہے۔ ولد الزنا کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اس کو والدین کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ فقہی مسئلہ آپ یاد رکھ لیجیے، والدین کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ اب جو مخالفین ہیں اسلام کے، وہ تو ایسے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی عمل تو برابر ہی ہو رہا، ادھر بھی میاں بیوی مل رہے ہیں، ادھر بھی میاں بیوی مل رہے ہیں۔ اب ادھر جو میاں بیوی مل رہے ہیں وہ جائز اولاد ہے اور ان کو پورا جائیداد میں سے حصہ دیا جا رہا ہے، اور جو دوسری طرف میاں بیوی مل رہے ہیں ان کو ولد الزنا کہہ دیا گیا ہے، ان کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ تو ان کے لیے سیدھا جواب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ شریعت کی پوری پابندی کرے گا، شریعت کے جتنے احکامات ہیں اس کی پوری، وہ عہد میں ہی ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے وعدے میں ہیں کہ تمام کے تمام اسلامی احکامات پر وہ عمل کرے گا۔ اگرچہ کوئی اسلامی حکم پر وہ عمل نہیں کرے گا تو اتنے حصے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اتنے حصے میں اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ وہ خارج ہو جائے۔ اب ہمارے مخالفین نے یہ سوال کیا کہ بھئی ادھر بھی میاں بیوی مل رہے ہیں، جائز اولاد کہا آپ نے، ادھر بھی میاں بیوی مل رہے ہیں، ناجائز اولاد کہا ان کو، اور ادھر جو میاں بیوی مل رہے ہیں ان کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیا، اور ادھر جو میاں بیوی مل رہے ہیں ان کو جائیداد سے کیا کرا؟ محروم رکھا آپ نے۔ حالانکہ عمل تو دونوں طرف وہی ہے، پھر ایسا کیوں کیا؟ اتنی بڑی سزا کیوں ہوگی؟ ولد الزنا کو، اس میں بچوں کا تو کوئی قصور ہوتا نہیں، بچوں کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا کہ بچوں کا تو کوئی قصور ہوتا ہی نہیں، پھر بچوں کو سزا کیوں دی جا رہی ہے جائیداد سے محروم رکھ کر؟ تو اس میں علماء ربانیین نے یہ جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ زنا اسلام میں بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور بغیر عقد کے، بغیر نکاح کے میاں بیوی کا تزوج اسلام میں زنا کہا جاتا ہے۔ اب اس زنا کو روکنے کے لیے، یہ اہم پوائنٹ ہے، وہ اس زنا کو روکنے کے لیے اس اولاد کو جائیداد سے محروم رکھا جا رہا ہے، تاکہ زنا کرتے وقت یہ بات ذہن میں آئے اگرچہ میں زنا کروں گا اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی تو اس اسلامی احکامات کے مطابق وہ میری جائیداد سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں لاجیکلی تو بچوں کا کوئی قصور نہیں دکھ رہا، لیکن اسلام ایسے سخت احکامات اس لیے نافذ کرتا ہے تاکہ اسلام کے ماننے والے یہ گناہ کبیرہ سے بچ جائیں۔ زنا کیا ہے اسلام میں؟ گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر نکاح کے میاں بیوی کا ملنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی اسلام میں ایسے احکامات نہیں ہیں کہ رسم ہو گیا تو آپ مل سکتے ہیں، آپ پب کو بھی جا سکتے ہیں، سیل فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، یہ نکاح ہو گیا ہے آپ کا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ نہیں، رسم ہو گیا ہمارے پاس تو جب سے رسم ہو جاتا ہے، جب سے آدھی شادی شروع ہو جاتی، رسم ہو گیا تو آدھی شادی شروع ہو جاتی۔ وہ لڑکا یہ سمجھتا کہ میرا رسم ہو گیا، یہ لڑکی پہ میرا حق ہو گیا، سمجھتا کیا سمجھتا؟ میرا حق ہو گیا۔ اب آہستہ سے سیل فون بھیجا دیے، اب بات کرو بولو، اور سیل فون ہے وہ خالی باتوں تک ٹکتی، کیا بات؟ پہلے باتیں کریں گے، پھر یہاں ملیں گے، پھر وہاں ملیں گے، پھر یوں ملیں گے، پھر تیوں ملیں گے، تو شادی کا جو مقصد ہے نا پورے کا پورا ختم ہو جاتا۔ اس لیے یہ جو رسم اسلام میں جائز ہے۔ نوجوان بچے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور میں شاید کسی مسجد میں بہت ہی تفصیل سے رسم کے اوپر بیان کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم کو چھوٹی شادی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ چھوٹی شادی۔ مگر چھوٹی شادی کو اتنا لمبا لے کے چلے جانا، سال دو سال کے بعد، جب سال دو سال کے بعد شادی کرنا رہا تو پھر رسم کیوں کرنا؟
रस्म के माने होते हैं रिश्ता पक्का करना, कि आपकी लड़की आपका लड़का पसंद आ गया, अब हम मायदा तय करते हैं, उसका नाम रस्म है। रस्म इस्लाम में जायज़ है। अब नाजायज़ क्या है? 2-3 साल तक उसको लंबा खींचना, उसके बाद फ़ोन नंबर गिफ्ट में दे देना, फिर उसके बाद दोनों की गुफ्तगू होते रहना, ये रहना वो रहना, ये इस्लाम में ये जायज़ काम है, ये नाजायज़ काम है। खामखा 1 साल के बाद शादी कर रहे हैं, 2 साल के बाद शादी कर रहे हैं, ने अभी ज़रा बच्चे को छुट्टी नहीं मिली, ये नहीं मिली, टालम टोली, वो एक बात गलत हो जा रही। और दूसरी बात गलत क्या हो रही मालूम है आपको? कि आजकल के माहौल में हमारे पास ये हो रहा कि लड़का साल 2 साल में एक मरतबा आ रहा, या 1 साल में भी आ रहे होंगे, लेकिन 2 साल तो है ही है, कैसा भी आता 2 साल में। अब जितने दूर का मुल्क होगा उतने ये सालां बढ़ जाते रहते, सालां क्या हो जाते? बढ़ जाते रहते। 2 साल में एक मरतबा दूल्हे मियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। अरे भाई वो अब देखो ये सब बदमाशी के बातें हैं, मैं आम पब्लिक में बोल दे रहा हूँ, आप गुस्से में मत आओ, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इसके जो असरात मुरतब हो रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत हो रहे हैं। गो कि मेरे अल्फाज आपको कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन हकीकत पर मबनी है। हम पहली गलती क्या कर रहे हैं? रस्म कर रहे हैं। रस्म के बारे में मैंने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्म करने से मना नहीं किया है, रस्म करना इस्लाम में जायज़ है। रस्म क्या था मालूम है? रस्म ये था कि जब रिश्ता पक्का हो जाए, यानी कि ऐसा नहीं है अब के ज़माने के जैसा, लड़का लड़की को पसंद कर लिए, लड़की लड़के को पसंद कर लिए, चलो वालिदैन के पास जाके शादी पक्की कर लेंगे, इसका नाम रस्म है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब हम निकाल लिए सब चीज़ें आई है, उसमें रस्म की क्या ज़रूरत है जब दोनों पसंद कर लिए तो है। गैर ज़रूरी उसमें थ्रिल पिक्चरों के जैसा, ऐसा नहीं है तरीक़ा। इस्लामी तरीक़ा क्या है कि जब बड़े बड़ों में बात हो गई और रिश्ता तय करना पा गया, रिश्ता पक्का करना तय पा गया, तो अब क्या करना कि बड़ों की ये इस्लामी तरीक़ा, बड़ों की मौजूदगी में लड़का और लड़की को एक मरतबा मुलाकात का मौका देना। एक मरतबा क्या करना? मुलाकात का मौका देना। अब आजकल बातों की ज़रूरत नहीं रही, आप तो समझते हैं, वो बातों की ज़रूरत रही नहीं। अब तो रस्म के तोहफे में भी सेल फ़ोन आ जा रहा। ये सब बेहूदगियाँ हैं। इस्लामी तरीक़ा क्या है कि लड़का और लड़की को बड़ों की क्या है अल्फाज? बड़ों की मौजूदगी में एक दूसरे को देख लेने का मौका दिया जाए। क्योंकि इस्लाम में लड़के को जितने इख्तियारात हैं, लड़की को भी उतने इख्तियारात हैं। अगरचे लड़का लड़की को पसंद करता है तो लड़की को भी इस्लाम ने पूरे इख्तियारात दिए हैं कि वो लड़के को पसंद करें। एक हदीस मुझे याद आई, मैं सुनाता हूँ आपको, कि एक सहाबिया आई और उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इनसे तलाक़ चाहिए, मुझे तलाक़ चाहिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तलाक़ की वजह क्या है? तलाक़ की वजह क्या है? वो जो सहाबी थे वो बीबी साहबा को महर में एक बाग़ दे दिए थे। एक बाग़ क्या करे, पूरे का पूरा बाग़ उन्होंने महर में दे दिए। वो खातून आई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपको क्या चीज़ नापसंद आई कि आप इनको छोड़ देना चाह रहे हैं? तो उन्होंने अपने शौहर की तारीफ़ कर कर कहा कि बहुत ही मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं और मेरा ख़्याल भी अच्छी तरह से रखते हैं, पूरी खूबियाँ हैं इनमें। ये जुमला हदीस का आप लोग नोट कर लीजिए, पूरी खूबियाँ हैं। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर वजह क्या है? तो बीबी साहबा ने कहा कि मुझे इनकी सूरत पसंद नहीं है, मुझे इनकी, ये अल्फाज़ हैं हदीस, मुझे इनकी सूरत पसंद नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद बहस नहीं फरमाई, मज़ीद बहस। ये अब हम रहते तो वो पहले नहीं देखे थे क्या, वैसा नहीं करे थे क्या, ऐसा 10 बातें करते थे नहीं करते थे। अब जो अहम ज़िंदगी गुजारने का जो नुक्ता नज़र है वो दोनों की पसंद है। अगरचे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर हर हालत में निबाह हो सकता है। शौहर की तनख्वाह कम भी रही तो निबाह हो सकता, ज़्यादा भी रही तो निबाह हो सकता,
اور ہر طرح سے نباہ ہو سکتا ہے، لیکن جب شوہر ہی پسند نہیں ہے تو نباہ ہونے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا تھا کہ ان کو جب صورت ہی پسند نہیں ہے تو نباہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مہر میں جو تمہیں باغ دیا تھا، اب چونکہ تم خلا لے رہی ہو، اب جو مہر میں باغ دیا تھا وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف میں وہ باغ واپس کر دوں گی، بلکہ اگرچہ مجھے خلا دیتے ہیں تو میں اتنی دولت بھی ان کو دے دوں گی، میں اتنی دولت بھی ان کو دے دوں گی۔ تو خلا نام اس چیز کا ہے کہ شوہر کو دولت دے کر اس کو راضی کر کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا کا نام خلا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا خلا فرما دیا، اور اس کی وجوہات صرف اور صرف کیا رہی جی؟ اب اس میں کتنی بڑی بحث ہے، اب شادی ہو گئی، یہ ہوگی، پہلے نہیں دیکھے کیا، پہلے پسند نہیں کیا کرے، کیا وہ کرے کیا، یہ اگر ہم رہتے تو سووں کے سوالات جوابات الجھ جاتے تھے ہم، نہیں بحث کرنے میں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا ان کے خلا کو۔ خلا کہتے ہیں عورت کی جانب سے طلاق کو پسند کیا، طلاق لینے کا نام خلا ہے، عورت کی جانب سے مطالبہ، عورت کی جانب سے طلاق کا مطالبہ کرنے کو اسلام میں خلا کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن یاد رکھ لی، عورت کی جانب سے شوہر سے علیحدگی کا جو مطالبہ ہوتا ہے اس کو خلا کہا گیا ہے، اور مرد کی جانب سے جو سپریشن کے لیے جو واقعہ ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ طلاق کہیں گے۔ تو طلاق میں خلا میں یہی فرق ہے، طلاق لڑکے کی جانب سے دی جائے گی اور خلا لڑکی کے جانب سے، دونوں کے چونکہ اسلام میں حقوق برابر ہیں، اسلام میں کیا ہے؟ حقوق برابر ہے، اس لیے تو شادی سے پہلے دونوں کو ایک ملاقات کا موقع دے دینا، ایک ملاقات کا موقع دے کر ایک ملاقات کا موقع دونوں کو دے دینا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن اس میں بھی کیا شرط رکھی گئی ہے؟ اس میں شرط رکھی گئی ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو خلا کی حدیث سنی، اور وہ خلا اسلام میں سب سے پہلا خلا تھا، اس سے پہلے کوئی خلا نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ سے خلا کے پورے احکامات ہمارے سامنے آ گئے۔ حالانکہ یہ جو حکم ہے کہ قرآن نے کہا کہ تم اگرچہ اپنی بیوی کو، خنتارہ کا لفظ استعمال کیا خواب سے قرآن نے، کہ تم پہاڑ کے اتنا بھی مہر میں اگرچہ دولت دے دو تو طلاق کے وقت اتنی دولت واپس مت لو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کیا ہے کہ جب بیوی کو سپریشن چاہتے ہیں تو اس کا نام کیا کہا اسلام میں؟ طلاق کہا ہے، اور اگرچہ بیوی شوہر سے سپریشن چاہتی ہے تو اس کا نام کیا کہا گیا ہے؟ خلا کہا۔ دونوں بھی سپریشن ہی ہے، اور دونوں میاں بیوی کو مکمل ایکول اختیارات ہے اسلام میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبردستی سے طلاق دے سکتے ہیں تو زبردستی سے خلا بھی لے سکتی ہے، اور اگرچہ شوہر خلا نہ دیں تو پھر قاضی کے پاس جا کے فسخ نکاح بھی کرا سکتے ہیں۔ کئی اور احکامات بہت زیادہ گہرے ہیں، اس کا تعلق ہمارے اس مضمون سے نہیں ہے، لیکن میں بیچ میں پھر بھی یاد آتے ہیں تو اہم مسائل آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو مختصر یہ کہ طلاق شوہر کی جانب سے ہوگی اور خلا کس کی جانب سے ہوگی؟ بیوی کے جانب سے ہوگی۔ ان دونوں میں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے خلا کی حدیث سنائی کہ بی بی صاحبہ نے کیا کہا کہ بہت ہی متقی پرہیزگار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، ان کے تقوی اور پرہیزگاری سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خلا مانگنے کا پھر وجوہ کیا ہے؟ وجوہ کیا ہے خلا مانگنے کا؟ بی بی صاحبہ نے کہا کہ ان کی صورت مجھے پسند نہیں ہے، ان کی صورت کیا ہے؟ مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے جو تمہیں باغ دیا تھا عقد نکاح میں وہ واپس کر دو۔ احکامات معلوم ہوئے خلا کے احکامات کیا ہے کہ شوہر جو بھی چیزیں دیں وہ بیوی واپس کر دیں۔ چند ایک چیزیں واپس کرنا نہیں ہے جو تحفتاً دی جاتی ہیں، وہ واپس کرنا نہیں ہے، لیکن باقی کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واپس کر دینا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے کیا کہا کہ میں ان کا دیا ہوا باغ بھی واپس کر دوں گی
اور اتنی دولت بھی واپس کر دوں گی اگرچہ وہ خلا دے دے مجھے۔ فوراً خلا کا حکم ہوا، دونوں کے سپریشن ہو گیا۔ تو میں یہ خلا والا واقعہ بیچ میں آ گیا۔ ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ شادی سے پہلے میاں اور بیوی کو بڑوں کی موجودگی میں ایک مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ لینے کا موقع دیا جائے۔ یہ کب کا مسئلہ ہے؟ یہ جبکہ میاں بیوی اس ملاقات سے پہلے ایک دوسرے سے ناواقف ہوں۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا؟ ایمانداری سے بولو، ہو رہا مل صاحب؟ نہیں ہو رہا۔ زمانے سے انٹرمیڈیٹ سے جان پہچان ہے، وہ ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ لڑکیاں بھی انتظار میں ہیں کہ وہ بچہ پڑھ لیں گا تو پھر شادی ہوں گی، پھر جاب ملیں گا تو شادی ہوں گی۔ جاب مل گیا، ارے جاب مل گیا چلو شادی کر لیں۔ کہاں ملا جاب؟ انڈیا میں۔ نہیں، انڈیا میں جاب نہیں، ہم شادی نہیں کرتے۔ باہر ہونا، خلیج میں ہونا۔ خلیج میں کہاں ملا؟ قطر میں۔ نہیں، قطر میں نہیں، آج کل دبئی میں ہونا۔ شرائط پہ شرائط، شرائط پہ شرائط، شرائط پہ شرائط۔ نہیں، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں کا ہونا، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ پیدا ہوئے جب سے پڑھنے میں پریشان ہے، ملازمت میں پریشان ہے، چلو لے دے کے اب ملازمت مل گئی، اب شادی ہو جاتی ہوں گی توقع میں ہے، تو پھر شرائط پہ شرائط، شرائط پہ شرائط، شرائط پہ۔ اب آج کل کے شادیوں اور ان کی دعوتیں تو دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بعض احباب ایسے بھی ہیں جو بہت ہی شرعی لحاظ سے بہت ہی سادگی کے ساتھ بھی شادیاں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ وہ مسلمان جو ابھی خواب غفلت میں ہیں، غفلت میں سو رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زمانہ کدھر چلے گیا ہے۔ بچے کتنی ٹینشن میں جی رہے ہیں، یہاں ہو یا باہر ہو، کب ان کی ملازمت چلے آتی نہیں معلوم۔ ان کو ہمیشہ ایک فوبیا ان کے ذہن پہ رہتا ہے کہ ہماری ملازمت کبھی بھی جا سکتی ہے۔ اور ہم یہاں والدین بہترین مزے سے پوری دولت لٹا کر شادیاں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا، چونکہ آپ ہمارا درس سنتے ہیں تو ہم پچھلے 25 سال سے یہ باتیں آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ جب بھی شادی کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوڑے کے پیسے ہرگز نہیں لینا چاہیے، سیدھی سادگی کے ساتھ شادی کرنا، بلکہ ہو سکے تو میں تو ایسا ہی اپنے بچوں کو سب ترغیب دیتے رہتا ہوں، مہر کے پیسے مقرر کر لیجیے۔ مہر کا بھی تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، قرآن مجید میں اس کے تفصیل سے احکامات ہیں مہر کے بھی۔ آپ پہلے کیا کریں؟ مہر مقرر کر لیں۔ اب مہر کی بات آ گئی ہے تو میں ایک دو بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مہر کیسا مقرر کرنا چاہیے۔ مہر مقرر کرنے کا جو ہمارے پاس مذہبی طریقہ وہ یہ ہے کہ لڑکی والوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کتنا مہر لیں گے، مطالبہ کریں گے۔ تو اب انہوں مطالبہ کیسا کرنا، دوسرا سوال آئیں گا نا بھی، انہوں مطالبہ کیسا کرنا؟ انہوں مطالبہ شوہر کی آمدنی کے مطابق کرنا۔ شوہر کی آمدنی اتنی ہے تو اس کے لحاظ سے انہوں مہر کا مطالبہ کرنا۔ اور دوسری بات ہمارے پاس رواج کیا ہو گیا کہ جتنا جوڑے کے پیسے دیں گے، دولہے پہ خرچہ کریں گے، موٹر گاڑی کے پیسے دیں گے، اس سے زیادہ ڈبل مہر باندھ رہے ہیں۔ وہ بھی غلط، وہ بھی کیا ہو گیا؟ ٹو مچ غلط ہو گیا۔ میں سمجھا رہا ہوں نا، مہر کیسا باندھ رہے ہیں؟ پہلی شرط کیا ہے مہر باندھنے کی؟ کہ لڑکے کی آمدنی کی مناسبت سے مہر باندھنا چاہیے، کہ لڑکا یہ مہر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، تو اس کی آمدنی کے مناسبت سے مہر باندھنا چاہیے۔ نہ کہ یہ کہ آپ جتنا جہیز یا بیٹی کو جو کچھ دیے ہوں گے، یا بیٹی کا چھوڑیے داماد کو جو دیے ہوں گے، آپ یہ گاڑی دیے، وہ دیے، یہ دیے، وہ پورا جمع کر کے اس سے ڈبل کر کے یہ مہر ہونا چاہیے۔ یہ مہر نہیں ہے۔ آپ جو کچھ بھی داماد کو دیتے ہیں وہ تحفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ تحفہ آپ مہر میں شامل نہیں کر سکتے۔ مہر کے حقوق ہیں، مہر کے احکامات الگ ہیں اسلام میں، اس کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں، مہر کے احکامات بھی الگ ہیں۔ تو مہر میں ان تمام چیزوں کو شامل نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی آمدنی کا کیلکولیٹ کر کے مہر مقرر کون کرنا؟ یہ لڑکی والے کرنا۔ مثال کے طور پر لڑکی والے اگرچہ بولے کہ بھئی آپ 1,00,000 روپے مہر دے دیجئے، 1,00,000 روپے مہر دے دیجئے، اگرچہ لڑکے والے بولے کہ نہیں ہم 2,00,000 روپے مہر دے سکتے ہیں، تو دے دیجئے فبیہا 2,00,000 روپے مہر۔
اب اس میں بھی ایسا نہیں رہنا کہ میں بعد میں دوں گا. وہ بعد میں دینے والے مہر کو مہر معجل کہتے ہیں، عین کے ذریعے سے، حمزہ کے ذریعے حمزہ کے ذریعے سے، میم واو عین جیم، معجل اجل کے ساتھ. اجل کہتے ہیں موت کو. تو پہلا مہر مہر معجل حمزہ کے ساتھ، اجل کے ساتھ، مرنے سے پہلے دوں گا. اور دوسرا ہے مہر معجل عین کے ساتھ، میم عین جیم لال، معجل اجلت. دوسرا کیا ہے؟ اجلت، فوراً دینا. تو پسندیدہ مہر کیا ہے کہ آپ شادی کرنے سے پہلے لڑکی کے والد کو یا ان کے ذمہ داروں کو لڑکی کا مہر دے دیں. اور اسی مہر میں آپ یہ بھی تاکید کر سکتے ہیں کہ میں جتنا مہر دے رہا ہوں اس مہر کے اندر ہی آپ یہ عقد نکاح کی محفل کے اخراجات منعقد کریں. منڈی ہلا رہے ہیں، ہو ایسا؟ کوئی بولو ہوا وہ. حالانکہ 25 سال سے مسائل سنا رہا ہوں، سن رہے ہیں. بعض بچے کر رہے ہیں، بعض بچے نہیں بھی کر رہے ہیں. تو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ جو مہر دیے وہ مہر میں ہی شادی کا خرچہ ہو جانا. اب اس میں دیکھیں اب لاجک کیسی ہے. اگرچہ آپ کی شادی 10 لاکھ میں ہو رہی تو اب مہر کتنا دینا دیتے؟ یہ تمام یہ جو رسومات ہم میں پھیل گئی ہیں نا. میں نوجوان یہ جو سامنے بچے ہیں، یہ شادی شدہ، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب سے میں ان کو سبق پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ اس کا نتائج بھی اچھے آئے ہیں. نہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے جب رضی کراتے ہیں تو اپنے سسرال میں بیویوں کو نہیں بھیجا رہے ہیں رضی کرانے کے لیے. رضی کرانا ہماری ذمہ داری ہے. کس کی اولاد ہو رہی؟ جی آپ کی ہو رہی، آپ کے خسر صاحب کی ہو رہی. آپ کا اولاد ہو رہی، خرچہ خسر صاحب دے رہے ہیں. شرم کی بات نہیں ہے نہیں ہے. شرم میں ڈوب کے مر جانا چاہیے نا. اولاد کس کی ہو رہی؟ بولو زور سے بولو. ہماری اولاد ہو رہی تو خرچہ کون برداشت کرنا؟ پھر اولاد کام کس کے آئیں گی؟ آپ کی خسر صاحب کی آتی. اولاد آپ پیدا کر رہے ہیں، خرچہ خسر صاحب سے لے رہے ہیں. کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ پھر وہ بچہ بڑا ہو کے کما کے کس کو دیں گا؟ آپ کو دیں گا. پھر خسر صاحب سے لینے کا کیا ہے؟ سو چھٹا چھلے وہ کیا ہے، وہ چھلا منگایا، وہ بنا، یہ بنا، سب غلط باتیں ہیں. نہیں ہیں، خالی اوپر کا اوپر سوچو، آپ غلط سمجھ میں آتا. یہ چھلا کرنا وہ سب غلط ہے. چونکہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مستقبل میں تمام آمدنی کی اور خرچہ کروا رہے ہیں کس سے؟ غلط ہے نا یہ. آپ ایسا نہ کو سمجھو غریب طبقے میں اور امیر طبقے میں بھی ہوتا، متوسط طبقے میں بھی ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے کہا، بی بی مریم نے کہا کہ قالت انا یکون لغلام ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے کوئی بشر آج تک چھوا تک نہیں ہے، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سوچنے کا دار و مدار یہ دنیا کے موجودہ حالات میں سے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، دونوں میں تزوج ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی ملتے ہیں، تب کہیں جا کر اولاد ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ کن فیکون والی قدرت پر نظر نہیں جاتی کہ ایسا بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نظر نہیں جاتی. تو لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ولم اکو بغیہ، ہاں یہ کہا کہ انہیں غلامن زکیہ کہ یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ اور میں نے کبھی بغاوت نہیں کی. بغیہ کیسے ہے؟ بغاوت، یعنی بغاوت کا مطلب ہے میں نے کوئی آج تک برا کام نہیں کیا. تو بی بی مریم ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بیت المقدس کی متولیہ ہونے والی، اور زکریا علیہ السلام ان کے سگے خالو ہونا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اب تک کوئی بغیہ نہیں کیا، یعنی بغیہ بغاوت سے، میں کوئی ایسی بغاوت والی کام نہیں کیا ہوں، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ چند مسائل تھے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم حاصل کیے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، ایسا بولنا
علم کی کمی کی نشاندہی کرے گا یا پھر ہماری جہالت کی نشاندہی کرے گا۔ یہاں پر بھی دو واقعات میں نے آپ کو سمجھائے ہیں کہ کبھی بھی کف لسان کرنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی قول تھا کہ جو مسائل ہماری سکت سے باہر ہیں، پرویو سے باہر ہیں، ہمارے قبضے سے باہر ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اس کے بارے میں کیا کرنا؟ زبان درازی نہیں کرنا، بلکہ کف لسان کرنا، زبان کو بند رکھنا، تو یہ ہمارے لیے بہتری ہے۔ آج کا درس یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور جتنے واقعات، جتنی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہمیں بد زبانی کرنے، بے علمی سے باتیں کرنے اور جہالت کی باتیں کرنے، بڑی بڑی باتیں کرنے، بغیر علم کے کوئی بات کرنا خود کیا ہے؟ جہالت ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، بغیر علم کے کوئی بات کرنا وہ خود اپنے میں جہالت ہے۔ تو ایسے جو نازک مسائل ہوتے ہیں، نازک مسائل میں زبان درازی نہ کریں، بلکہ اس پر کف لسان کرنا ہمارے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان